آج صبح سے فجر اپنی رات والی حرکت پر بہت خوش تھی، حالانکہ اسے تھوڑا بہت ڈر بھی تھا کہ اگر عالیان کو پتہ چل گیا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ اسے بھلا کون بتائے گا کہ اس نے ماما کو کال کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ کل آئیں اور اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، جبکہ ردا والی بات تو وہ بھول بھی چکی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی یونیورسٹی نوٹس لے کر بیٹھی تھی جب عالیان مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور دھپ کر کے فجر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر دیکھنے لگا، جس پر فجر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے عالیان کے ہاتھ سے نوٹس جپٹنے چاہے، جس پر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فجر کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، میں نے کبھی تم سے کہا ہے کہ مجھے تم سے عشق ہے؟ لب دباتا وہ شرارت سے بول رہا تھا، جس پر فجر کو تپ چڑھی اور وہ غصے میں بولی، بس دیکھا نا، بتا دیا نا تمہاری اس چچی نے سب کچھ تمہیں۔ ویسے وہ میری چچی ہیں تو نہیں، لیکن یہ بات بتا کر تو اس نے بہت اچھا کیا۔ ویسے وہ جا رہی ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تمہیں یہ خوش فہمی کیسے لاحق ہو گئی؟ میں نے تو تم سے ایسا کبھی نہیں کہا، عالیان مزے سے بولا، جس پر فجر کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ تم نے نہیں پر شاہ نے کہا تھا مجھے۔ فجر کو جب کچھ نہ سوجا تو یہ بول دیا، اچھا تو شاہ نے کہا تھا نا، میں نے تو نہیں کہا نا۔ عالیان مزے سے کندھے اچکا کر بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، نہیں بولا نا تم نے، اور میں تو جیسے تم سے بلوانے کے لیے مری جا رہی ہوں نا۔ غصے میں بولتی ہوئی فجر نے کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ فجر، اگر اب تم نے دوبارہ مجھے تم کہا نا تو آج کا ڈنر تم بناؤ گی، اور پھر چاہے وہ جلے یا جو مرضی ہو، میں تمہاری بالکل ہیلپ نہیں کروں گا۔ عالیان کی بات پر فجر کچھ سوچ کر مسکرائی اور پھر بولی، میں تو تم ہی کہوں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر فجر اٹھی اور اپنی گود میں پڑا کشن عالیان کو مارا، جو اس نے بروقت کیچ کر لیا اور فجر کو مارا، جس سے وہ بچ کر باہر بھاگ گئی۔ فجر کو جس وقت کا بے صبری سے انتظار تھا، آخر وہ آ ہی گیا۔ جب ساجدہ بیگم وہاں آئیں اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے فجر کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر فجر کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اپنا بیگ لینے اپنے کمرے میں گئی، تو عالیان جو کہ تب سے کمرے میں موجود تھا اور ساجدہ بیگم کی آمد سے بے خبر تھا، فجر کو بیگ اٹھاتا دیکھ کر بولا، کہاں جا رہی ہو تم؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر نے جلدی جلدی بتایا، ماما آئی ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ مزے سے کہہ کر فجر اپنا کچھ سامان اٹھانے لگی، جب عالیان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھ آئی؟ فجر کے بازو پر گرفت سخت کرتا ہوا وہ غصے میں بولا، جس پر فجر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، عالیان میں کیا کر سکتی ہوں، ماما نے کہا ہے نا، میں کیسے منع کروں؟ پلیز چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ جیسے مرضی منع کرو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہی تو مطلب کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ جھٹکے سے فجر کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، اور اسٹڈی میں چلا گیا، جہاں اسے بار بار فجر کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا، جس پر اسے ندامت ہوئی۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، مجھے اسے اس کی ماما سے ملوانے لے کر جانا چاہیے تھا۔ سزا کسی اور طرح سے بھی تو دی جا سکتی ہے نا۔ کچھ سوچتے ہوئے عالیان نیچے گیا
تاکہ اسے بتا سکے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب تک وہ یقیناً غصے میں کہیں بیٹھی ہوگی۔ لیکن نیچے پہنچ کر جو خبر اسے ملی، اسے سن کر غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ فجر عالیان کے رویے پر اپنے آنسو رگڑتی بیگ اور باقی سامان لے کر ساجدہ بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت اسے عالیان پر جتنا غصہ آ رہا تھا، اس غصے میں اس نے کسی بھی قسم کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر ساجدہ بیگم کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج سنڈے تھا اور ساتھ میں پری کی برتھ ڈے بھی، اور اب تک اسے کسی نے وش نہیں کیا تھا، اور نہ فجر ہمیشہ اسے رات کے 12 بجے وش کرتی تھی۔ آج پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا تھا کہ کسی کو اس کی برتھ ڈے یاد ہی نہیں تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے صبح سے کہاں غائب تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تھی تب سعد نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب اسے کچھ بھی کرنے کو نہیں ملا تو وہ کارٹون لگا کر بیٹھ گئی۔ ڈوریمون اسے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھے۔ ابھی بھی وہ وہی دیکھنے میں اس قدر مہو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سعد کب کمرے میں داخل ہوا۔ بھو آ سعد کے ڈرانے پر پری چیخی تھی، جس پر سعد کا قہقہ بلند ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، ڈرا دیا مجھے۔ میں نے نہیں ڈرایا، تم ہو ہی ڈرپوک۔ سعد کے کہنے پر پری منہ بنا کر بولی، جی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ پری کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سعد بولا، بخار تو نہیں ہے اب؟ گڈ۔ اچھا اٹھو، اٹھ کر تیار ہو، ہم سب مووی دیکھنے جا رہے ہیں۔ سعد کی بات پر پری خوشگوار حیرت سے بولی، سچی؟ مچی۔ اب جلدی اٹھو۔ یہ کہہ کر سعد اٹھا اور پری کی وارڈروب سے ریڈ کلر کا فراک نکال کر پری کی طرف بڑھایا اور کہا، جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ یہ کہہ کر سعد باہر نکل گیا اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ پری اور فائزہ بیگم کے ساتھ گھر سے نکلا اور ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی، جس پر پری نے حیرت سے کہا، ہم تو مووی دیکھنے آئے تھے نا؟ تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ مووی دیکھنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے نا؟ اس لیے یہ کہہ کر سعد گاڑی سے نکلا اور اس کی تقلید میں باقی سب بھی اندر کی جانب بڑھ گئے، اور سعد جس سائڈ پر انہیں لے کر گیا تھا وہ سب سے الگ جگہ تھی۔ پری سب دیکھنے میں مہو تھی، اسی لیے اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں، اور پھر ایک دم سے لائٹس آف ہو گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پری حیرانگی سے لائٹ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ جب ایک دم سے سب لائٹس آن ہو گئیں، سب ایک ساتھ بولے، ہیپی برتھ ڈے۔ ہر طرف بیلون ہی بیلون تھے اور ڈم لائٹ سے ماحول کو سحر انگیز بنایا ہوا تھا۔ پری نے پہلے حیرانگی سے سب کو دیکھا اور پھر بھاگ کر عابدہ بیگم کے گلے لگی اور پھر باری باری سب سے ملی۔ یہ برتھ ڈے یقیناً اس کی زندگی کا بہت بہترین برتھ ڈے ہوگا۔ فجر ساجدہ بیگم کے ساتھ آ تو گئی تھی، پر جب سے وہ آئی تھی اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج پری کی برتھ ڈے ہے اور سب اسے سرپرائز دینے والے ہیں، لیکن وہ نہیں گئی تھی بلکہ اپنی طرف سے گفٹ بھجوا دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی
کہ جب آلیان کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ چلی گئی ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئیں اور فجر اندھیرے سے ڈر کر صوفے سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ابھی اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا جب کسی نے اچانک اسے ایک جھٹکے سے دیوار سے لگایا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی جس میں وہ آلیان کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ سکتی تھی، جو اسے گھورتا ہوا بولا، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ آلیان کے پوچھنے پر فجر اس کے سرد لہجے پر اندھیرے میں نظر آتے اس کے ہلکے ہیولے کو دیکھ رہی تھی۔ جب آلیان اس کے خاموش رہنے پر دھاڑا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ فجر، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ میں آنٹی سے اجازت لے کر آئی تھی۔ آلیان کی دھاڑ پر فجر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بولی، اور میری اجازت؟ تمہیں بتا دیا تھا نا میں نے۔ یہ کہہ کر فجر نے ہلکا سا سر جھکا لیا، اور میں نے منع کر دیا تھا۔ آلیان کے کہنے پر فجر نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بولی، اگر تمہاری اجازت کے انتظار میں رہتی تو پوری زندگی تمہاری قیدی بن کر رہتی۔ اوہ، تو میرے ساتھ رہنا تمہیں قید جیسا لگتا ہے؟ فجر کا بازو جھٹکے سے مروڑتے ہوئے آلیان بولا، جس پر وہ آلیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تو قید ہی تو ہے یہ، جہاں نہ میں کسی سے مل سکتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں، اور نہ کسی سے بات کر سکتی ہوں۔ چیخ کر کہتے ہوئے آخر میں فجر کی آنکھ سے ایک موتی بے مول ہوا تھا۔ بھولو مت کہ یہ قید تم نے خود چنی ہے، تمہاری بے وفائی کی سزا ہے یہ۔ قید ایک مجرم کی سزا کی بھی مدت ہوتی ہے، میری سزا کی مدت کیا ہے؟ کب ختم ہوگی میری سزا؟ اور تم میرے ساتھ زبردستی کر کے وفا کی امید بھی کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں نے وفا کے وعدے نہیں کیے تھے تم سے، تم نے جو چاہا وہ کیا، تو میں جو چاہا وہ کرنے پر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ سزا دینی ہے تو خود کو بھی دو۔ میں تو عشق کرتا ہوں تم سے، اور عشق تو ہوتا ہی ظالم ہے۔ آج آخر اس نے وہ اعتراف کر ہی دیا تھا جو شاید آج سے پہلے واضح الفاظ میں نہیں کیا تھا، لیکن اس اعتراف پر فجر نے بھی حساب برابر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اگر تم نے ظالم عشق کیا ہے نا مجھ سے، تو میں نے بھی جنگ کی ہے تم سے، اور عشق اور جنگ میں سب جائز ہے۔ تو تم اپنی غلطیوں کو عشق کا نام دو، اور میں اپنی غلطیوں کو جنگ کا نام دیتی ہوں۔ جہاں ایک نے عشق کا اعتراف کیا تھا، وہیں دوسرے نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی تھی، لیکن دونوں ابھی بھی عشق اور جنگ کے اس مشترکہ میدان میں کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ چلو، تم جنگ کرو اور میں عشق کرتا ہوں، لیکن ہوگا تو یہ سب میری قید میں ہی۔ یہ کہہ کر آلیان نے فجر کا بازو پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ جب فجر بولی، اب نہ جنگ ہوگی اور نہ عشق، بہتر ہوگا کہ دونوں فریق ہار مان لیں۔ ناممکن، تم ہار مان سکتی ہو کیونکہ تم میدان جنگ میں ہو، لیکن میدان عشق میں نہ تو ہار مانی جاتی ہے اور نہ ہی میدان چھوڑ کر بھاگا جاتا ہے۔ اس لیے تم ابھی
اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔ یہ کہہ کر فجر کا بازو پکڑ کر عالیان اسے لان میں لے آیا۔ جب فجر نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر عالیان کی گرفت سے چھڑایا اور بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فجر نے بھی دو بدو جواب دیا، جس پر عالیان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، اب میں نہیں آؤں گا، اب تم آؤ گی اور خود کہو گی کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ سزا بن جاتی ہیں گزرے وقت کی یادیں، نہ جانے کیوں مطلب کے لیے مہربان ہوتے ہیں لوگ۔ پر یقین لہجے میں کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا اور فجر کافی دیر تک وہیں کسی اسٹیچو کی طرح کھڑی رہی اور پھر سر جھٹک کر وہ ہلکی سی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی اور خود سے بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اندر چلی گئی۔